صلی علی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة وآت محمدا الوسيلة والفضيلة واسمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پچھلے جمعے میں بھی ہم نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گفتگو کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ذرا اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کی ذرا اس کا تعارف ہو جائے، کیونکہ آپ نے اللہ کے ساتھ ملاقات کی ہے تو یقیناً اللہ کے عرش بری کو بھی دیکھا ہوگا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ.
پیغمبر نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں، سب سے بڑی نشانیوں میں سے نشانیوں کو دیکھا۔ اللہ کا جو عرش ہے، عرش کا لفظی معنی چھت ہوتا ہے، چھت۔ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ مویشیوں کے لیے جو باڑا بنایا جاتا ہے نا، اس میں جو چھت ڈالی جاتی ہے اس کو عریشہ بولتے ہیں، عریشہ۔ تو عرش، ہر چھت کو جو اونچی ہو اسے کہہ سکتے ہیں عرش۔ العرش جو اللہ کا عرش ہے، پوری کائنات اس کے سامنے بالکل حقیر ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی کرسی جو ہے نا اس نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے، اللہ کی کرسی نے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کی کرسی دراصل اللہ کے 2 قدموں کی جگہ ہے۔ زمین و آسمان سے بڑی اللہ کی کرسی ہے، تو عرش کتنا بڑا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اگر بڑے میدان میں ایک چھلا یا چھاپ انگوٹھی رکھ دی جائے، وہ جو انگوٹھی ہے وہ اللہ کی کرسی ہے، اور وہ جو بڑا گراؤنڈ ہے وہ اللہ کا عرش۔ یہ جو انگوٹھی ہے وہ ساری کائنات سے بڑی ہے، لیکن وہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں اتنی ہے جیسے گراؤنڈ کے مقابلے میں اس کی حیثیت۔ تو اللہ کی ذات خود کتنی بڑی ہوگی۔ اس اللہ کے عرش کے 8 فرشتے اٹھانے والے، خاص طور پہ قیامت کے دن، ان میں سے ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی آدمی 700 سال سفر کرے، آپ تصور کریں 700 سال، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 700 سال اگر آدمی سفر کرے تو اس کی آنکھ کے کنارے، یہ کان کے کنارے سے لے کے اس کے کندھے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے، اور جس کا اتنا سفر یہاں سے لے کے اتنا زیادہ ہو، باقی جسم کتنا بڑا ہوگا۔ ان کی پشت کے اوپر اللہ کا عرش رکھا ہو، تو اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی، کتنی کریم ہوگی، کتنی عظیم ہوگی۔ اللہ کریم نے اس عرش بری پہ ایک عبارت لکھ دی۔ آپ نے فرمایا اس پہ یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ اس اپنے عرش پہ لکھ دیا کہ میری جو رحمت ہے سبقت غضبی، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ اور اللہ نے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو ایک دوسرے پہ رحم کھاتے ہیں، ایک دوسرے پہ شفقت کرتے ہیں، اپنے چھوٹوں پہ، اپنے بڑوں پہ، اپنی اولاد پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، کمزوروں پہ، لاچاروں پہ، بے بسوں پہ، بے کسوں پہ، جو آپ کے پاس آئے اپنی مراد لے کے، اس پہ رحم کھانے والے، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے گا۔ کہاں ہیں جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر رحمت کرتے رہے؟ کہاں ہیں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے رہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے ایک دوسرے پہ شفقت کرتے رہے؟ یہ صرف اللہ کی ہے رحم کرنا، بڑا مشکل ہے اپنے بدلہ لینے والی جگہ پہ رحم کر دینا۔ مجھے کسی نے گالی دی ہو، مجھے برا بھلا کہا ہو، مجھے مارا ہو، مجھے میرا حق کھایا ہو، مجھ پہ ظلم کیا ہو، اور مزہ تب آتا ہے وہ میرے سامنے آ جائے، میرا اختیار پورا ہو، وہ مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں، بدلہ نہ لوں، اس کو کہتے ہیں رحم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک بندہ آیا آگے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چچا کا بیٹا، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ یہ معراج النبی کی جو اصل حقیقت ہے 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے قرآن سے تعلق، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، رسول اللہ نے فرمایا مجھے 2 نور دیے گئے، قرآن کی محبت، اور نمبر 2 نماز، اور تیسرا ہے رحم کرنا۔ یہ معراج النبی کی 3 چیزیں، 3 اصول۔
اللہ کے رسول میرے چچا کا بیٹا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، مجھے کھانا نہیں دیتا، مجھے رہائش نہیں دیتا، میرا حال نہیں پوچھتا، مجھ سے سلام نہیں لیتا، میری طبیعت، میری وہ حال دریافت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول اگر وہ میرے پاس آئے، مجھ سے قطع تلقی کرتا ہے، رشتہ داری توڑتا ہے، چچا کا بیٹا ہے، ایک دادے کا خونی رشتہ، مجھ سے صلح نہیں کرتا، اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر اس نے کہا جی اگر میرے پاس آئے، آپ نے فرمایا تو تعلق بھی ملا، اس پہ رحم بھی کر، کھانا بھی پوچھ، اس سے تعلق بھی ملا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو نیچا کر دیتا ہے، پس کر دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا لوگ کیا کہیں گے، اللہ کی رضا کے لیے وہ معافی دے دیتا ہے، رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شان کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ لوگ دل میں سوچتے ہیں یار اس کے پاس اختیار بھی ہے، اس سے لوگ معافی مانگنے آئے، نیچے وہ ہو گئے، اس کی بے عزتی ہوئی، اس کے پہ ظلم کیا گیا، اس پہ تشدد کیا گیا، اس کا حق کھایا گیا، اس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، اب اس کی باری ہے، یہ رحم کرتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، یہ رحم کرتا ہے، جو جو اس سے تعلق رکھے گا میں اس پہ رحم کرتا جاؤں گا۔ لوگ اپنے دل میں اس کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا کچھ نہیں ہوا، سب لوگوں نے مارا، کوئی کوڑا پھینکنے والا، کوئی پتھر پھینکنے والا، کوئی گالی دینے والا، کوئی نام بگاڑنے والا، کوئی کہتا ہے اس پہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، کوئی کہ اس کی نسل باقی نہیں رہے گی، ابتر ہے یہ، کوئی آپ کے چہرے کو زخمی کرنے والا، آپ کے دانت کو زخمی کرنے والا، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دینے والی، 2 بیٹیوں کو طلاقیں، جس کے گھر میں بیٹیاں ہوں اور ان کو طلاقیں ہو کے واپس آ جائیں، ان سے پوچھئے ان کا غم کیا ہوتا ہے۔ 2 بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، رقیہ ام کلثوم، ایک بیٹی کو اونٹ سے گرا دیا گیا، کوئی برا بلا کہنے والا، کوئی آپ پہ کوڑا پھینکنے والا، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، آپ پہ گندگی رکھ دی گئی، جرم کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، اللہ اللہ کرتے، کسی کو گالی نہیں دی آج تک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو برا، لوگ کہتے رہے، منافق بھی آتے، منافقت کرتے، جھوٹ بولتے، یہودی آتے، السلام علیکم، تجھ پہ موت ہو، السلام کی بجائے السلام علیکم، کبھی غصہ نہیں منایا، وعلیکم کہہ دیا۔ چچا کو مارنے والا وحشی، سگے چچا جس سے پیار بہت کرتے تھے، ہم عمر تھے، رضائی بھائی بھی تھے، جس ماں کا دودھ رضائی والدہ کا رسول اللہ نے پیا ہے، اسی کا دودھ حضرت حمزہ نے پیا ہے، رضائی بھائی بھی ہیں، سگے چچا بھی ہیں، سب سے عباس سے بڑے، ان کو مار دیا، اور جس نے نکال کے کلیجہ چبایا ہندا نے، اس کو معاف کر دیا، اپنے دشمنوں کے گھروں کو کہہ دیا دارالامان۔ ابو سفیان مسلمان تو نہیں ہوتے اس وقت تک، کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اور ایک وہ دن آیا کہ مکے سے جہاں سے نکالا گیا، محمد رسول اللہ کو اللہ نے حکمران بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نیچے کھڑے، 2000 کے قریب دشمن، آپ نے فرمایا میں تم سے کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے کہا جی نیک بھائی ہیں، معزز ہیں، ہم میں سے ہیں۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج وہی کلمہ ہے جو حضرت یوسف کا کلمہ ہے، جاؤ مکے والو تم کو میں نے معاف کر دیا، جو ظلم زیادتی کیا ہے کبھی میں محمد نہیں پوچھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے پہلے وہ نبی حضرت یوسف بھائیوں نے کنویں میں گرایا، جھوٹا الزام لگایا چوری کا بچپن میں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کنویں سے نکال کر وہ جس نے نکالا تھا آ کے پوچھنے لگے، اس نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا ہمارا غلام ہے۔ اپنے بھائی کو غلام بتانے والے اور سگے بھائی، اللہ تی ایک باپ کا نطفہ، نبی کے بیٹے، شیطان ورگلاتا ہے میرا بھائی ہے تو کیا ہے، اور بھی تو بھائی ہیں،
اللہ اکبر. بھائیوں کی قدر وہ جانے جس کا بھائی نہیں ہے یا اللہ نے دے کے لے لیا، جس کو کندھے پہ اٹھا کے دفنایا ہو، اپنے بھائی کو پھر بعد میں روتے ہیں. اور اپنے بھائیوں سے سلو رکھو، ان سے پیار کرو، شفقت کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملات کو سنبھال لے گا. جو اپنے بڑے بھائی کی عزت کرتا ہے گویا باپ کی عزت کرتا ہے. جو چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے گویا اپنی اولاد پہ شفقت کرتا ہے. کبھی یہ نہ سوچیں میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں. اللہ کے بندو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ایک باپ کی اولاد، آدم کی اولاد. کوئی ذات پات کا تصور اسلام میں نہیں. میں فلاں ہوں جی اس لیے نہیں چھوٹے بھائی سے ملوں گا، نہیں بڑے بھائی سے ملوں گا. بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، وہاں سے ضلالت، رسوائی، لوگوں کے دیکھنے کے مطابق بازاروں میں بیچا گیا. جیل قید ہوگی 7 سال، بے گناہ، کوئی جرم نہیں. کہاں کنان کا شہزادہ اور نبی کا بیٹا، نبی کا پوتا، نبی کا پڑپوتا، باپ یوسف، دادا اسحاق، پڑدادا ابراہیم، اور ایک دادا اسماعیل بھی، نبیوں کی لڑی. کوئی پوچھنے، کوئی جرم نہیں ہے. جیل میں ڈال دو، کنویں میں پھینک دو. بازاروں میں بکتا ہوا یوسف. کیا مسئلہ ہے جی؟ بازاروں میں بکتا ہوا، عورتوں کے پھندے، وہاں سے خود دعا کی، اللہ مجھے جیل پسند ہے، تیری راہ سے میں بھٹک جاؤں. جیل میں بھی کبھی شکوہ نہیں کیا. وہ جس نے خواب پوچھا تھا، میں بتا رہا ہوں کہ رحم کسے کہتے ہیں. جو اللہ نے لکھا ہے نا عرش پہ ان رحمتی سبقت غضبی، وہ رحم کسے کہتے ہیں. اور یہاں ایک حدیث بھی کوٹ کر دوں کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس پوری کائنات پہ ہے. ماں کی محبت، باپ کی محبت، بھائی کی محبت، بہن کی محبت، بیوی کی محبت، خامد کی محبت، اولاد کی محبت، دوستوں کی محبت، استاد کی محبت، شاگرد کی محبت، یاروں کی دوستیاں، غریبوں پہ شفقت، معذور کی طرف دیکھ کے رحمانہ. یہ اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے صرف ساری کائنات کا. کبھی دیکھا ہے پرندوں کو اپنے بچوں کے منہ میں وہ چوگا ڈالتے، دانا ڈالتے؟ حرام جانور، کتے، سور، بگھیاڑ، یہ سارے اپنے جانوروں کو پالتے، اپنے بچوں کو پالتے، شفقت کرتے ہیں. اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اور اس کے رحمت کے 99 حصے مرنے کے بعد کائنات کے رب اپنے مومنوں میں بانٹے گئے، ایمان لانے والوں پہ. تو رسول اللہ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم ان پہ کرو